یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سورہ نساء کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی. اس کی پہلی آیت تلاوت کی گئی. نساء عورتوں کو کہتے ہیں. امرأتن کی جمع ہے نساء، اور عورتوں کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک صورت یہ نازل فرمائی ہے. آواز صحیح کم، آواز کم. عورتوں کے نام سے یہ صورت نازل ہوئی ہے. جس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی تھی اس وقت احد کا واقعہ پیش آیا. 3 ہجری کا وقت تھا. احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو ایک جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑ گئی. ایک غلطی ہو گئی. اس کے نتیجے میں بہت سے اصحاب شہید ہو گئے. بہت سی عورتیں بیوہ ہو گئی اور بہت سے بچے اور بچیاں یتیم ہو گئے. تو ایک بڑا معاشرتی اور اجتماعی قسم کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اس حوالے سے پھر اس صورت کے اندر وہ احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے جس کے اندر یہ سارے مسائل حل کیے گئے. اس کی روشنی میں ان عورتوں کا مسئلہ کیا ہوگا، یتیم بچے اور بچیوں کا مسئلہ کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی آگے بہت واضح طور پر فرما دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اگر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑا گیا اور ان کے کسی حکم سے بھی غفلت برتی گئی تو اس کا نقصان تمہیں پھر بہت بڑا ہوگا، جیسے احد میں ہو گیا ایک غلطی کرنے کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہاں بیٹھے رہنا، اس درے کو مت چھوڑنا. چھوڑ دیا. اور لوگوں نے اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ کوئی جان بوجھ کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے. یہ صحابہ کرام تھے، جان بوجھ کے اس طرح کے کام نہیں کر سکتے. ان سے ایک مسٹیک ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، معاملے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. بس ان کی نیتیں اچھی تھیں، وہ معاملے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس وقت تک کے لیے حکم جب تک جنگ چل رہی ہے، جب تک جنگ جاری ہے، اور جب جنگ ختم ہو گئی اور خاص طور پہ اس طرح کے دشمن بھاگ گیا تو اب وہ حکم جو ہے وہ وہاں ختم ہو گیا اور ہمیں درہ چھوڑنے کی اجازت ہو گئی. لیکن کچھ لوگ اس میں دانا تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت تک پہنچنے والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو ایسا نہ کرو. خاص طور پہ امیر جو تھے نا ان کے عبداللہ ابن جبیر کا ایسا نہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا مت چھوڑنا تو نہ چھوڑو. جب حضور کا دوسرا حکم آ جائے پھر چھوڑ دینا. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ایز اٹ از چلنے دو، اس پر ایز اٹ از عمل کرو. لوگوں نے کہا بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں، اب معاملے کو سمجھے تو صحیح. اب یہاں کھڑے ہونے کا فائدہ کیا؟ جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا، مسلمان وہ جا رہے ہیں تعقب کرتے ہوئے، پیچھا کرتے ہوئے. اب کیا ہے، اب چھوڑ دیں. بس انہوں نے یہ جو سمجھا نا، وہ درہ چھوڑ کے وہ ادھر جو میدان میں آئے، وہ جو مال اسباب وغیرہ جو پڑا ہوا تھا اس کو جمع کرنے لگے اور سمیٹنے لگے تو ایک مورچہ خالی ہو گیا. وہیں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے خالد بن ولید تعقب میں. یہ درہ خالی ہو تو اندر گھسے، وہ آ گئے. اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور بڑے جنگجو، بڑے سپہ سالار تھے، وہ بڑے تلوار باز تھے، وہ پہلے سے ہی بڑی مہارت رکھتے تھے لڑنے کی، سپہ سالاری کی.
اب ایسے جنگجو اور سپہ سالار کو موقع مل جائے تو کیا نہیں کرے گا پھر وہ، بس وہ پیچھے سے آ گئے اور پشت پہ سے آ کے حملہ کیا. ان کی سب کی ہوائیاں اڑ گئیں، چھکے چھوٹ گئے. یہ کیا ہو گیا؟ گنتی کے چند لوگ ہی تو تھے. ادھر وہ جو آگے جا رہے تھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے دشمنوں کا جو بھاگنے والے تھے، ان کو پتہ چلا کہ ہماری بیک پر سے حملہ ہو گیا، اور ادھر پھر وہ تذبذب میں آ گئے، ہیزیٹیشن میں آ گئے. ان سے پھر وہ تعاقب نہیں ہو سکا، تو وہاں ان کی گرفت کمزور پڑی. پھر جو بھاگ رہے تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ اب کمزور پڑ گئے اور پیچھے سے ہمارے آدمی گھس آئے، تو وہ بھی واپس پلٹ گئے. اب گویا میدان جنگ کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ جیسے چکی کے دو پارٹ کے بیچ میں کوئی آ گیا. آج کل کی زبان میں جس کو سینڈوچ کہتے ہیں، سینڈوچ کی طرح انہوں نے مسلمانوں کو پیس دیا، دونوں طرف سے پیس دیا، اور اس شدت کا حملہ کیا کہ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے اس قسم کا معاملہ نہیں دیکھا تھا، اور اس کے بعد بھی کبھی ایسی شکست نہیں ہوئی. پھر تو الرٹ ہو گئے نا. بس یہ وہ ایک درے کو چھوڑنے والی جو غلطی تھی نا، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور پھر کچھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. حضور کو گھیر لیا کافروں نے چاروں طرف سے. مسلمان بالکل سٹ پٹا گیا، کچھ بن نہیں پڑ رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. ہر طرف سے حملہ ہو رہا تھا، ہر طرف سے تلواریں برس رہی تھی. لوگ اب اپنی اپنی فکر میں پڑ گئے، ایک نفس نفسی کا عالم ہو گیا. چند جانباز تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا، جو حضور کے گرد ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے چاند کے گرد ہالا ہوتا ہے. وہ کھڑے رہے اور وہ سارے تیروں کو، تلواروں کو اپنی پشت پر، اپنے جسم پہ اٹھا رہے تھے. سب پورا جسم چلنی ہو گیا تھا لوگوں کا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، تھوڑا سا حصہ جھڑ گیا تھا، خون مبارک نکلا تھا، خود کی کڑیاں گڑ گئی تھی چہرہ انور میں، تو جسم لہو لوہان ہو گیا تھا. بہت بڑی تفصیل ہے غزوہ احد کی. اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کرنا شروع کیے اور فرمایا لوگوں دیکھو تم نے میرے رسول کی اطاعت کا دامن چھوڑا تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو گیا. لہذا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ہر حال میں کرو، اور ان کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں ہے. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو بھی نہیں بھیجا مگر صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. ان کی اطاعت کرو گے تو تمہیں نتیجہ ملے گا، اور اطاعت نہیں کرو گے تو نتیجہ نہیں ملے گا. آج بھی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وظیفے پڑھ کے نتیجہ نکال لے گا، خالی چلے کھینچ کے نتیجے نکال لے گا، نعرے لگا کے نکال لے گا، جذبات و جوش میں آ کے نتائج نکال لے گا. یہ سب چیزیں اپنی جگہ، مگر اطاعت بہرحال ضروری ہے. مسلمان کی فوز و فلاح اور کامیابی کا دار و مدار اسی پر ہے. اوراد و وظائف، ذکر، اذکار، چلہ کشی، مجاہدے، ریاضتیں، جوش، جذبہ، نعرے وغیرہ، جلسے، جلوس، تحریکیں، تنظیمیں اپنی جگہ ہیں، مگر اطاعت کے بغیر گزارا نہیں ہے. اطاعت کرنی ہوگی، اور ان سب چیزوں کا مقصد بھی اطاعت ہی ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اطاعت نہیں کرتے تو پھر تم اللہ کے قریب بھی نہیں ہو سکتے. اور صاف صاف فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام فرمایا. انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہونا ہے تو اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہوگی. اور انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہو جائیں گے. وہ غلام ہے آقاؤں کے پاس چلا جائے گا، ہم غلام ہیں نا، آقاؤں کے پاس چلے جائیں گے. وہ صدیقین،
صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ گے، والشہداء شہداء کے ساتھ ہو جاؤ گے، والصالحین صالحین کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ جن لوگوں نے جانوں کی مالوں کی قربانیاں دے دے کے یہ مقام پایا، شہید کہلائے، صالح کہلائے، اللہ فرماتا ہے تم میرے نبی کی اطاعت کر لو، تمہیں بھی وہیں پہنچا دوں گا میں۔ اطاعت جو ہے یہ کتنی بڑی چیز ہے، یہ کیسی اکسیر ہے، یہ کیسا پارس ہے گویا کہ پتھر کو سونا بنا دے۔ یہ وہ پارس پتھر کو سونا بنا دے اور انسان کو شہیدوں سے ملا دے، صالحین سے ملا دے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، فرمایا دیکھو یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، بھول ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، کوئی بات نہیں، مایوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے غلطی تو ہے، غلطی ہے، مگر مایوس نہ ہو، میں نے مغفرت کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور میرے محبوب نے میری عطا سے رحمت کا اور شفاعت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، نہ وہ دروازہ بند ہے نہ یہ دروازہ بند ہے۔ اسی صورت میں یہ بھی بتایا مسلمانوں کو، یہ بھی بتا دیا۔ یہ گاڑی دیکھیے غلط کھڑی ہے، ACE 853 اور R5893، یہ ہٹا لیجئے، کسی کو ایمرجنسی ہو سکتی ہے، اس لیے میں درمیان میں اعلان کر دیا آپ گاڑی ہٹا لیجئے، جس کی بھی گاڑی ہٹا لیجئے۔ تو اطاعت کے حوالے سے فرمایا اگر تم سے غلطی ہو گئی تو مایوس نہ ہو، میرے محبوب نے اپنی شفاعت کا دروازہ اور تمہارے لیے دعاؤں کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ جائیں، آپ کی خدمت میں آ جائیں، میرے نبی کے پاس آ جائیں۔ جاؤ کا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ ہمیں اللہ نے یہ فرمایا میرے محبوب کے پاس آ جائے، ہم سب مجرم ہی تو ہیں، اور جب مکے سے مدینے جاتا ہے نا آدمی تو یہی سوچ کے جاتا ہے، جا رہا ہے ایک مجرم، جا رہا ہے ایک سیاہکار گناہگار آقا کی خدمت میں، بس یہی سوچ کے جانا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے، حج تو ہو گیا۔ ارے کمال کر دیا آپ نے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو، تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ کا، اگر ان سے کوئی ظلم ہو گیا آپ کے پاس آ جائیں، آپ کے پاس فاستغفر اللہ، اور یہاں کے پھر اللہ سے مغفرت مانگو، اب پکارو، ان کی چھاؤں میں بیٹھ کے پھر اللہ کو یاد کرو، دیکھو پھر وہ کیسا کریم تم پہ کیسے کرم کرتا ہے، وہ رحیم کیسا رحم کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے میں واستغفر لہم الرسول، اور ساتھ میں گارنٹی دے دی یہاں آنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ رسول تمہارے لیے کچھ نہیں کریں گے، یہ بھی کریم ہے، یہ بھی کریم ہے، تم ادھر تم ہاتھ اٹھاؤ خدا سے معافی چاہو، دیکھو رسول کی رحمت کیسی جوش میں آتی ہے، پھر رسول بھی تمہارے لیے معافی چاہیں گے، رسول بھی ہاتھ اٹھا دیں گے، اللہ یہ میرے پاس آ گئے انہیں بخش دے، اے اللہ یہ میرے پاس آ گئے انہیں معاف کر دے۔ اور جب رسول ہاتھ اٹھا لیں گے بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ محبوب کے ہاتھ اٹھیں اور محبوب کے صدقے میں عطا کرے۔ جب رسول ہاتھ اٹھا دیں گے اور تمہارے لیے اپنے لب ہلا دیں گے تو لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر تم دیکھنا اللہ کی رحمت کیسی جھوم جھوم کے آئے گی، تم خدا کو تواب بھی پاؤ گے، بہت توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم بھی پاؤ گے۔ دیکھا ہم نے قرآن ہمیں وہاں بھیجتا ہے، وہی رب ہے جس نے تم کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تو یہ اللہ کی عطاؤں کی بھیک وہاں سے ہم لینے جاتے ہیں، تو اس لیے وہاں شفاعت ہے، وہاں ہمارے لیے دعائیں ہیں، وہاں حضور کی رحمتیں ہیں۔ یہاں پر یہ مسلمانوں کو یہ معجزہ بھی سنا دیا گیا۔ اس سلسلے میں کئی آیات یہاں پر آئی ہیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول کی کیوں کریں؟ کوئی اگر یہ سوچے خدا نخواستہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، منافقوں کا یہی خیال ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نادانو، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، بس
اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کے علاوہ نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی، جو کرے گا، جو بھی رسول کی اطاعت کر رہا ہے، کرے گا، قیامت تک کرے گا، فقط اطاع اللہ، بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی اس نے اللہ کی اطاعت بھی نہیں کی۔ ہمیں یہ درس ملا ہے قرآن سے۔ اب جب ہمارے لیے یہی ماڈل ہے اور یہی آئیڈیل ہے تو اس صورت کے اندر عورتوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے جو معاملات، مسائل، احکام بیان ہوئے ہیں، بس وہی ہمارے لیے احکام ہیں، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ آج کل جو حقوق نسواں اور عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے بارے میں جو بحث و تمیز ہوتی ہے، اس طرف نہ جائیں۔ بہت لوگ آج نکل آئے ہیں، کیا کیا وہ لیکچر دیتے رہتے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں حقوق نسواں کے حوالے سے بڑی بحث ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ چھڑتا ہے اور ہم اللہ کا حکم بیان کرنے جاتے ہیں یا اسلام کی کسی موضوع پر بات ہوتی ہے تو وہ بہت سارے نکل آتے ہیں، اور پھر وہ ایسٹ اور ویسٹ کے چکر میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے وہ کس کی جگالی کرتے ہیں یہاں پر، اور ان کے منہ میں کیا چیز ہے جو بول رہی ہے، کتنا پیسہ کھا کھا کے آئے ہوئے ہیں، کس کس کے پڑھائے ہوئے ہیں وہ۔ اور یہ خواتین جو ٹی وی پر بیٹھ کر کے لوگوں کو بڑے بڑے بھاشن دینا چاہتی ہیں، آزاد خیال قسم کی خواتین، ان کا بھی ذرا حال پڑھ لیجئے پیچھے کے کہاں سے ان کے تعلقات اور کن کی بولیاں یہ بولتی ہیں۔ اور یہاں اس دین کے اس ماحول میں، قرآن و سنت کے اس ماحول میں، اس ملک کے پاکستان میں جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے، اس ملک کو آوارگی سکھانا چاہتی ہیں، یہاں کی بہو بیٹیوں کو بگاڑنا چاہتی ہیں۔ یہ این جی اوز، یہ آج کل کے مغرب پرست، یہ آج کل کے یہودیت نواز، یہ ہمیں سکھاتے ہیں فلسفے۔ یہ امریکہ سے اور یورپ سے قانون کا چربا کر کے لاتے ہیں اور یہاں لا کے اس کو ماڈرنائزیشن کے نام پہ نافذ کرتے ہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا۔ اور پھر ایک مسلمان کے منہ سے جب یہ بات نکلتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مسلمان ہونا کیا معنی رکھتا ہے، کہ اسلام نے گویا عورت کو حقوق نہیں دیے، اسلام نے نہیں دیے، اسلام میں عورت کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ کے احکام کے اندر یہ سمجھایا جاتا ہے، لوگوں کو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ قرآن میں اور اسلام میں عورت کی تذلیل ہے، عورت کو بند دیا جاتا ہے، اس پہ جبر ہوتا ہے، اس پہ ظلم۔ یہ ایک مسلمان ہو کر کے کوئی ایسی بات سوچ سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ اللہ کے قانون میں کسی کا حق نہیں دیا گیا، وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ کے قانون پہ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قانون تو ایک چیونٹی کا بھی حق بیان کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چڑیا کا بھی حق بتاتا ہے، اس پہ بھی ظلم و زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ عورت کی ذات تو محترم ہے، تو انسان ہے، جتنا کہ احترام اللہ کے قانون میں ہے مرد کا اور عورت کا اور انسان کا، دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہے۔ اگر مذہب کو بمقابلہ مذہب رکھ کے دیکھا جائے تو اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں۔ اور آج کا یہ آوارگی کا سیکولرزم اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو یہاں بھی سوائے خواہشات کے کچھ نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی جنونیت ہے، کچھ لوگوں کی حیوانیت، بڑی طاقتوں کی حیوانیت ہے، جنہوں نے آج آزادی کے نام پہ سب سے بڑی غلامی کا دور جو ہے وہ مسلط کر رکھا ہے، اور عزت کے نام پہ ذلت کا طوق پہنا رکھا ہے، جنہوں نے نعرے دیے ہیں بڑے خوشنما، مگر اس کے پیچھے حقائق ہیں بہت خوفناک۔ آج عورت کی ذات کو آزادی کے نام پر جن سے بازار بنا دیا ہے، مارکیٹ کی چیز بنا دیا گیا ہے، اس کے ذریعے سے ہوس پرست اور زر پرست آدمی مال کماتا ہے، اس کے اشتہار کے ذریعے، اس کی تصویر کے ذریعے، اس کے حسن کے ذریعے سے حرص و ہوس کی آگ میں جلایا جا رہا ہے اس عورت کو آزادی کے نام پر، حقوق نسواں کے نام پر۔ آج اس عورت کو مغربی معاشرے میں آج اس طرح تنہا کر دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو ماں کا کردار، بہن کا کردار اور عزت دارانہ طریقے سے بیوی بہو بیٹی کا جو کردار تھا وہ سب چھین لیا۔ ساری چادریں اس کے سر سے اتار لی گئی ہیں، اس کو بازاروں کے حوالے کر دیا گیا ہے اور مردوں کی سفاکیت کا نشانہ بنا دیا گیا ہے۔ کہاں ہے تصور؟ یہ جو اسلام نے دیا ہے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ اللہ نے کتنی بڑی بات کی ہے، سورہ نساء کا آغاز اس جملے سے فرمایا ہے، لوگو تم سب مرد ہو یا عورت ایک جان سے پیدا ہوئے ہو۔
एक जान से, लिहाजा बिज़ात तुम्हारे अंदर कोई वो कमी बेशी नहीं है, जात के एतबार से सब बराबर हो। न औरत की जात मिन हैसु जात हकीर है, न मर्द मिन हैसु जात कोई आला शय है। जात दोनों की एक है, दोनों आदम की औलाद हो। वखलक मिनहा ज़ौजा, और ये औरत को, और पहली औरत को, आदम की बीवी को हमने आदम के जिस्म से ही निकाला था, तुम्हारे वजूद से अलग किया गया है औरत को, लिहाजा इसको हकीर न समझो। आज दुनिया हकीर समझ रही है। ईसाई मजहब के अंदर औरत को बुराई की जड़ कहा गया है, हिंदू मजहब में औरत को मनहूस समझा गया है, उसके साथ बड़ा ही सफ़ाकाना सलूक है। बेवा की सूरत में उसका क्या असर हो रहा है। आज औरत के साथ जो कुछ है वो दुनिया के सामने, और हजारों सालों से औरतों को हमेशा इसी तरह रुस्वा किया गया है और पसपाई का शिकार करके रखा गया है। उनके हुकूक सल्ब किए गए हैं, उनके साथ हैवानियत जैसा सलूक किया गया है। उन्हें जायदाद से कभी हिस्सा नहीं दिया गया, उन्हें वारिस नहीं बनाया गया, उन्हें मालिक नहीं समझा गया, उन्हें ऑथोराइज नहीं किया गया। घर के अंदर उन्हें बांदी की हैसियत दी गई है। सूरह निसा नाजिल हुई, अल्लाह ने बताया औरत वारिस भी बन सकती है, औरत मालिक भी बन सकती है, औरत घर के अंदर पूरे पूरे हुकूक रखती है, औरत एक इज्जतदाराना मकाम की मुस्तहिक है, उसे वो मकाम दो। औरत से निकाह करो तो पूरे इज्जत और एहतराम के साथ करो। अल्लाह फरमाता है तुमने उनसे पुख्ता अहद लिया है, उसका लिहाज रखो, और जो कुछ तय किया है वो उसको दो, उसमें डंडी नहीं मार सकते। यहाँ पर इस बात के बाद फिर अल्लाह ने वो अहकाम बयान करना शुरू कर दिए। फरमाया खबरदार, इन यतीम बच्चियों का माल ना खाना, औरतों का महर मत खा जाना। वातुन निसा सदुकातिहिन्न नहला, इनका महर जो तय हुआ है वो भी पूरा पूरा उनको दो, और खुश दिली से दो, उसमें ना तुम डंडी मारो ना उसको बेदिली से अदा करो, खुश दिली से दो, वो उनका हक है। फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीअम मरिया, हाँ अगर वो अपनी मर्जी से तुम्हें मुआफ कर दें तो फिर तुम मिलजुल के खाओ, फिर कोई एतराज नहीं। अगर वो मुआफ कर दें, अगर मुआफ ना करें तो देना पड़ेगा। और मजबूरी में जो मुआफ करा लेते हैं शादी के पहले दिन, गलत है ये तरीका। वो जो पहले दिन मुआफ करा लिया जाता है और वो भी मजबूरी में मुआफ कर देती हैं, ये मुआफ़ी ये कोई मुआफ़ी नहीं है, ये मुआफ़ी कोई मोतबर नहीं है। बाद में पूछा जाएगा कि वाकई मुआफ़ किया है या नहीं किया, तो अगर मुआफ़ वाकई कर दिया है तो अलग बात है, वरना औरत का महर जो तय हुआ है वो पूरा पूरा उसको दिया जाएगा। यहाँ पर इस हवाले से साफ फरमा दिया। और फिर ये आयत दुनिया को ये बता दिया गया और तमाम पूरी दुनिया के कानों में ये पैगाम डाल दिया इस्लाम ने, लिर्रिजाल नसीबु मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाए नसीबु मिम्मा इक्तसब्न, मर्दों के लिए वो हिस्सा उनका अपना जो उन्होंने कमाया है वो उनका है, और औरतों ने जो कमाया और हासिल किया वो उनका है। आदमी को इस बात का भी इख्तियार नहीं है कि वो औरत की कमाई पर हाथ डाले और उस पर कब्जा कर ले। औरत को जो मिला है वो उसका हिस्सा होगा। फिर कुरान ने हिस्से मुतय्यन करके दे दिए। अगर ये छोड़ दिया जाता तो आज भी वही जहालत आम रहती और कोई औरत को ना पूछता और गरीबों को ना पूछा जाता, कमजोरों को ना पूछा जाता। इसके बावजूद कि अल्लाह की आयतें वाज़े तौर पर हमारे सामने मौजूद हैं, फिर भी हमारे मुआशरे में जुल्म हो रहा है, घर घर जुल्म हो रहा है। मीरास के मामले में जुल्म करते हैं, तरके के मामले में जुल्म करते हैं, बहू बेटियों के हिस्सों पे काबिज होके बैठ जाते हैं, उनको नहीं देते हैं। ये जुल्म है, सरीहन जुल्म है। ये वो आयतें हैं जो कुरान में बार बार सुनते हैं। ये अल्लाह का कानून है, ये सिर्फ तिलावत नहीं है, ये पूरा कानून है, ये लाए अमल है, ये कोड ऑफ लाइफ है। अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमाया, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़का और लड़की अगर दोनों वारिस बने हैं तो दोनों का हिस्सा है। हाँ, फर्क यह है कि लड़के के 2 हिस्से और लड़की का 1 हिस्सा है। लड़के के 2 हिस्से हैं, लड़की का 1 हिस्सा है। याद रखिए, कानून विरासत कुछ बुनियादों पे खड़ा है। पहली बुनियाद कराबत, रिश्तेदारी, इस बुनियाद पे ये कानून तैयार हुआ है और इस बुनियाद को पेश नजर रखा गया इस तकसीम के अंदर, कराबत, रिश्तेदारी। दूसरी बुनियाद इसके अंदर जरूरत है। किसकी जरूरत कितनी है? इस्लामी मुआशरे में, मुसलमानों के कानून में मर्द की जरूरत ज्यादा है या औरत की? मर्द ज्यादा जिम्मेदार है माली एतबार से या औरत? मर्द ज्यादा जिम्मेदार है, उसके ऊपर बड़ा बर्डन जिम्मेदारी है, ना नफका है। लिहाजा इस चीज को पेश नजर रख के मर्द को ज्यादा दिया गया है।
عورت کو کم دیا گیا ہے. یہ ہے وہ چیز این لوجیکل اور اسلامی قانون کے این مطابق. اس کو ویسٹ اور مغربی دنیا کے مقابلے میں رکھ کے نہیں دیکھنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں عورت کو آدھا دے دیا. یہ اسلامی دنیا ہے, یہ مغربی دنیا نہیں ہے. یا مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور تیسری چیز جو ہے یہاں پر میراث کے قانون میں, تیسری بات, تیسرا اصول, وہ ہے تقسیم دولت. اللہ یہ چاہتا ہے دولت کا ارتکاز نہ ہو, چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کر نہ رہ جائے. کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں اور بہت سے لوگ غریب سے غریب تر رہیں اور وہ بیچارے اپنے حقوق کو ترستے رہیں. خدا کا قانون اس قسم کا افراط و تفریط اور اس قسم کا ڈس بیلنس برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے ہر جگہ کہیں میراث کے عنوان سے تقسیم ہے, کہیں وصیت کے عنوان سے تقسیم ہے, کہیں جناب صدقہ و خیرات کے عنوان سے, کہیں زکوٰۃ کے عنوان سے ہے, کہیں فطرے کے عنوان سے, کہیں اور حوالوں سے. قرآن بھرا ہوا ہے کہ دولت کو آگے بڑھاتے جاؤ اور پہنچاؤ معاشرے کے اندر. اور صاف کہہ دیا کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم. اللہ کا قانون یہ نہیں چاہتا کہ دنیا بھر کی دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر رہ جائے, بلکہ یہ دولت حسب دستور آگے بڑھے. جب تک دنیا میں اسلام کا نظام تھا اور ہمارا غلبہ تھا, 1000 سال کم و بیش ہم نے اس طرح گزارے ہیں. آپ نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا کہ دنیا کی دولت اس طرح سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ گئی ہو کہ کبھی یہ کہا گیا ہو کہ یہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار لوگ تھے. ایسے مالدار لوگ, بہت زیادہ ویلتھی لوگ, بہت زیادہ خزانوں کے, بڑے بڑے خزانوں کے مالک یا دنیا کے ایک بڑے حصے کے مالک ہماری تاریخ کے اندر ہمیں نظر نہیں آتے. اتنا ڈس بیلنس نہیں ہے. عمرا رہے ہیں, اغنیا رہے ہیں, کچھ لوگ خوشحال ہوئے ہیں اور پھر انہوں نے دوسرے لوگوں کی مدد کی ہے. مگر آپ کو اپنی تاریخ میں کوئی وارن بفٹ نہیں ملے گا. آپ کو اپنی تاریخ کے اندر کوئی وارن بفٹ نامی شخص نہیں ملے گا. کل کے اخبار میں پڑھ رہا تھا, آج دنیا میں 1% لوگ ایسے ہیں, 1% لوگ کہ جنہوں نے آدھی دنیا کی دولت سمیٹ رکھی ہے. پوری دنیا کی دولت میں سے آدھی ان کے ہاتھوں میں ہے, 1% لوگوں کے ہاتھوں میں. اور ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جو اگر چاہیں تو دنیا کے کئی ممالک خرید لیں اور کروڑوں لوگوں کی زندگی کا سودا کر دیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسی تقسیم ہے کہ انسان کو زمین پہ خدا بنا دیا, اتنا پاورفل بنا دیا کہ وہ جو چاہے کرتا پھرے. اور انہی دولت مندوں کے ہاتھوں سے جو کھیل چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر, اس سے آئے دن دنیا کا نظام ڈس بیلنس ہوتا رہتا ہے. اور کیا کیا بحران آتے ہیں, کیسے کیسے بھونچال آتے ہیں, اس لیے کہ ان کے پاس دولت کا پاور ہے, دولت کی پاور ہے, پاور آف ویلتھ ہے. یہ ہے ہمارا بنایا ہوا, زمین پہ بنا ہوا قانون. یہ سرمایہ دارانہ نظام کا اثر. اللہ نے جو نظام دیا ہے اس میں جگہ جگہ تقسیم دولت کا اصول بھی رکھا ہے. تو میراث کا قانون جو ہے وہ تقسیم دولت کے اصول پہ قائم ہے. سرکولیشن آف ویلتھ ہونا چاہیے. تو اس لیے یہ میراث کا قانون ہمارے لیے لازم ہے. اب یہ حصے یہاں پہ بتا دیے گئے ہیں کہ ماں باپ اگر وارث بنے تو ان کا حصہ کیا ہوگا. بیٹیوں کا ذرا سنیے, اللہ نے صاف فرما دیا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. بیٹی کو یہاں تک مل سکتا ہے. ابھی تو آپ نے دیکھا بیٹا اور بیٹی, تو بیٹی کا آدھا ہو گیا. لیکن اگر ایک ہی بیٹی ہے تو بیٹی کو آدھا مل جائے گا. ادھر بیٹی کا آدھا ہوا تھا, ادھر بیٹی کو آدھا مل جائے گا اگر ایک ہی بیٹی ہے. کہاں تحقیر ہوتی ہے عورت کی. عورت من حیث ذات اسلام میں کمتر نہیں سمجھی گئی ہے. ہاں اس کی جیسے اس کی ذمہ داریاں یا فرائض ہیں اس حساب سے اس کو اس کا حق دیا گیا ہے. تو بیٹی کو اگر ایک ہے تو آدھا ملے گا, اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو فرمایا فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. تو 2/3 تقسیم کرو, 3 حصے کر کے 2/3 2 حصے ان بیٹیوں میں تقسیم کرو. 2 کو اور 2 سے زیادہ کو وہ سب برابر برابر دو گے. اور پھر ماں باپ کے لیے فرمایا ماں کو بھی دو گے, باپ کو بھی دو گے. اگر میت نے اولاد بھی چھوڑی ہے تو ماں باپ کو چھٹا حصہ دو گے. ولی ابویہ ہے لکل واحد منہما السدس, چھٹا حصہ دو گے, 1/6 1/6. ان کان لہو ولد, اگر میت کی اولاد ہے
پھر اولاد میں باقی حصے جو 4 حصے بچیں گے وہ اولاد میں اسی طرح تقسیم ہوں گے جو ابھی بتا دیا گیا ہے. لیکن اگر میت نے اولاد نہیں چھوڑی ہے تو ماں باپ کے لیے فرمایا فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو ماں کو تیسرا حصہ دے دو 1/3، باقی 2 حصے باپ کو دے دو. یہ تقسیم کتنی تفصیل سے بیان کر دی گئی ہے. اور اس کے بعد پھر آگے میاں اور بیوی کے درمیان اگر میراث کا معاملہ ہے تو وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہیں تمہاری بیویوں کا آدھا ملے گا. اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو فرمایا تمہیں تمہاری بیویوں کا آدھا ملے گا. اگر انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ان کی اولاد کو اس شوہر سے یا کسی اور شوہر سے ان کی اولاد ہوئی ہے، اگر اولاد نہیں چھوڑی ہے، ایسی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر آدھا. اور اگر کوئی ایسی اولاد ہے اس شوہر سے یا کسی اور شوہر سے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ، تو پھر تمہارے لیے چوتھائی ہے، پھر شوہر کا چوتھائی ہوگا. اور بیوی کو کیا ملے گا؟ فرمایا بیویوں کو چوتھائی ملے گا. اگر شوہر مر گیا ہے تو بیوی کو چوتھائی ملے گا. کس وقت؟ جب کہ شوہر نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی ہے. شوہر نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو، بیوی نے کوئی اولاد نہ چھوڑی، معاف کیجئے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور بیوی کو چوتھائی ملے گا جب کہ تم نے کوئی اولاد نہ چھوڑی ہو، یعنی شوہر نے. ٹھیک ہے جی، تو بیوی کا اس وقت چوتھائی ہوگا. اور اگر شوہر نے اولاد چھوڑی ہے فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر عورت کو یعنی تمہاری بیوی کو 8واں ملے گا. یہ بتا دی تفصیل میراث کے احکام کی. اس طرح کچھ اور لوگوں کے بارے میں بھی یہاں ذکر آیا ہے. اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود کو توڑے گا اور میراث کے قانون پہ عمل نہیں کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا ہمیشہ کے لیے. وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے عذاب مہین ہے. یہاں معاملہ یہ گویا کہ کفر تک پہنچ گیا. ایک تو ہوتی ہے نافرمانی جو عام طور پہ مسلمانوں سے سرزد ہوتی ہے، لیکن نافرمانی کی ہر نافرمانی کی انتہا کفر تک پہنچا دیتی ہے. اور وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ بعض دفعہ انسان جذباتی ہو کر، غصے میں آ کر، لالچ میں آ کر یہاں تک کہہ دیتا ہے میں نہیں مانتا کسی قانون کو. جب یہ منہ سے نکل جائے، دیکھیے نافرمانی تھی، اس سے پہلے تک نافرمانی تھی، مگر عین اس موقع پہ انسان اکثر لالچ میں اندھا ہو جاتا ہے، اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں مانتا کسی قانون کو، میں نہیں مانتا کسی میراث کو، میں نہیں مانتا کسی تقسیم کو، جو کچھ ہے سب میرا ہے. بس اب وہ کافر ہو چکا، اس نے ساری حدیں توڑ دی. اس لیے اللہ نے یہ آخری فیصلہ بھی اس کے لیے بیان کر دیا کہ ایسا شخص جہنم میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا اگر وہ توبہ کر کے نہیں جائے گا. اس لیے دوستو بہت اہم معاملہ ہے میراث کے حوالے سے. ہمارے یہاں جو افراد و تفرید ہے اس کو دیکھیے اور سمجھیے، اور بزرگوں کو سمجھنا چاہیے، بڑے بوڑھوں کو سمجھنا چاہیے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے شوہر کا انتقال ہوا، اب اس کی میراث جائیداد سب تقسیم ہونی چاہیے، لیکن گھر میں جو بڑے بوڑھے ہیں، خاص طور پہ ان کی بیوی اور بچوں کی جو ماں ہے، وہ ساری جائیداد اپنے پاس رکھتی ہیں، سارا مال اپنے پاس رکھتی ہیں، اور شوہر کی میراث تقسیم نہیں کرتی. حالانکہ وہ ساری چیزوں کی مالک نہیں ہے، وہ صرف اپنے حصے کی مالک ہیں. جیسا کہ بتایا گیا 4واں یا 8واں حصہ ان کا ہوگا، اس کے مطابق وہ لیں گے اور باقی بچوں میں تقسیم کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح جب ماں کا انتقال ہوگا تو ان کی بھی میراث اسی طرح تقسیم ہوگی. اکثر و بیشتر ہم اس سے غافل ہیں. بڑے بوڑھے بڑی بوڑھیاں نہیں سوچتے. بیوی کا انتقال ہوا ہے، شوہر نے میراث تقسیم نہیں کی، اور ساری میراث پر، سارے پیسے پر، ساری جائیداد پہ خود قابض ہو کے بیٹھے ہوئے. یہ گناہ ہے، اس کا گناہ ملتا رہے گا ان کو. اسی طریقے سے بہنوں کو بھلا دیا جاتا ہے، بھائیوں کے قبضے میں سب کچھ چلا جاتا ہے، یہ بھی گناہ ہے. جو جہاں جہاں ہے اس کو وہ دینا پڑے گا. اچھا ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کر دوں، بعض دفعہ نام کر دیتے ہیں زندگی میں، یہ فلاں کے نام، یہ فلاں کے نام، فلاں کے نام. یہ نام کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ صرف فارمیلٹی ہے، یہ برائے نام ہی ہے. یہ نام کرنا برائے نام ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. آپ اگر کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ بالفعل دے دیں اور قبضہ دے دیں، تب وہ اس کا ہوگا. اگر قبضہ نہیں دیا تو ہبہ نہیں ہوا، اور ہبہ نہیں ہوا تو اب جب فوتگی ہوئی تو وہ سب کچھ میراث میں تقسیم ہوگا. جو نام کر دیا تھا وہ بھی میراث بن جائے گا، یہ یاد رکھیے گا.
اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ وصیت کر جاتے ہیں، سوچتے ہیں میں وصیت کر دوں گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غلط، آپ کی وصیت اللہ کا قانون نہیں بدل سکتی۔ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے تو کوئی وصیت ہے ہی نہیں، کیونکہ وارث کا حق اللہ نے خود متعین کر دیا، اب اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اسے تو اللہ کے تقسیم کردہ کے مطابق ملے گا۔ ہاں، اب آپ نے جو وصیت کی ہے وہ وصیت غیر وارث کے حق میں قبول ہوگی، غیر وارث کے حق میں کسی اور معاملے میں، اور پھر اس کے لیے یہ بھی حد ہے کہ 1/3 مال کے اندر وہ وصیت نافذ العمل ہوگی، 1/3 میں، 1/3 سے زیادہ وہ پھر وارثوں کا حق ہے۔ 1/3 کے اندر وصیت نافذ العمل ہوگی، اس سے زیادہ میں نافذ نہیں ہوگی، وہ وارثوں کو دیا جائے گا۔ یہ بہت اہم رولز ہیں، وصیت کا ذکر بھی قرآن نے کیا ہے، اور قرض کا بھی ذکر ہے۔ ایک بات اور سن لیجئے، یہ بھی دیکھ لیجئے کہ مرنے والے کے اوپر قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہے مرنے والے کے اوپر تو سب سے پہلے تو قرض ادا کرنا ہوگا، یا اس کا ذکر بار بار آیا ہے، کیونکہ یہ مسلمان کا یا کسی کا بھی حق ہے، یہ پہلے ادا کرنا پڑے گا، وہ قرض آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس قرض ادا کرنے میں اگر سارا مال بھی چلا جائے تو وارث اطمینان سے بیٹھے ہیں، اپنی فکر چھوڑ دیں، اس لیے کہ پہلے صاحب حق کا حق ہے، جس کا قرض لیا ہے وہ ادا ہوگا۔ اگر قرض سے بچ گیا تو پھر اس کے بعد وصیت کا نمبر آئے گا، پھر وصیت 1/3 میں ہوگی اور غیر وارث کے لیے ہوگی، اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ وارثوں کا حق ہوگا۔ یہ ساری تفصیل ہے، اس کو یاد رکھیے اور اس پر عمل کریے اور کروائیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔